اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله العظيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان جس مہینے میں ہم سب اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں اور اللہ ہمارا میزبان بن جاتا ہے، وہ عظیم مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں رسول مکرم اسلام کا فرمان ہے، ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی فرماتے ہیں ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ. جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو پروردگار عالم آسمان پہ اپنی رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ رحمت کے دروازے ماہ مبارک رمضان کی آخری رات تک بند نہیں ہوتے ہیں. مسلسل اللہ کی رحمت آسمان سے زمین پر، روزہ داروں پر، عبادت گزاروں پر، قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر، خود کو محرمات سے بچانے والوں پر، واجبات انجام دینے والوں پر مسلسل اللہ کی رحمت آسمان سے نازل ہو رہی ہوتی ہے. دوسری حدیث میں ہے ان الشقی حق الشقی من خرج منہ ھذا الشہر ولم یغفر ذنوبہ. جو شقی ہے، بدبخت انسان ہے، حقیقت میں وہ شخص بدبخت ہے، حقیقت میں وہ شخص شقی ہے کہ ماہ مبارک رمضان آ کر چلا جائے، یہ رحمت اور برکت اور مغفرت کے 30 یا 29 دن گزر جائیں، شب قدر جیسی شب بھی آ کر چلی جائے اور اس کے گناہ معاف نہ ہو سکیں، یہ طلب مغفرت نہ کر سکے، یہ اللہ کو خود سے راضی نہ کر سکے، اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت اور شقی انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ مہینہ جس میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وہ مہینہ جس میں ہمارا سانس لینا عبادت ہے، وہ مہینہ اللہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم اپنی جھولی نہ پھیلائیں، ہم سوال نہ کریں، ہم اللہ سے نہ مانگیں تو ہم سے بڑھ کر کوئی بدبخت انسان نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کو ربیع القرآن کہا گیا ہے. آپ جانتے ہیں لکل شیء ربیع، پروردگار عالم نے ہر چیز کے لیے ایک بہار رکھی ہے. وربیع القرآن شہر رمضان، اور ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن ہے جس میں قرآن کی بہار آ جاتی ہے. اکثر فیہ من تلاوت القرآن، اس مہینے میں سے زیادہ سے زیادہ جو عمل اس مہینے میں انجام دینا چاہیے وہ تلاوت قرآن ہے. حدیث میں ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام میرے مولا فرماتے ہیں کانا علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اذا کان شہر رمضان
لم یتکلم الا بالدعاء والتسبیح والاستغفار والتکبیر. جب شہر رمضان آتا تھا، جب ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آتا تھا، تو ہمارے وہ امام جن کا لقب ہی زین العابدین ہے، جن کا لقب ہی سید الساجدین ہے، جن کا لقب ہی سجاد ہے، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے، وہ امام کوئی بھی کلام نہیں کرتے تھے الا بالدعاء والتسبیح والاستغفار والتکبیر. مسلسل جو ذکر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پہ جاری رہتا تھا، یا تسبیح تھی، یا تکبیر تھی، یا استغفار تھی، یا دعا. اس کے علاوہ کوئی اور تکلم، کوئی اور کلام، کوئی اور بات امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کیا کرتے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عام دنوں میں بھی اللہ کی تسبیح کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر یہ تسبیح بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں ہو تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تسبیح کے بارے میں قرآن کی بہت سی آیات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تسبیح وہ عبادت ہے جو نہ صرف جن، نہ صرف انس، بلکہ طیر، فضا میں اڑنے والے پرندے، وحوش، وحشی جانور، یہاں تک کہ کائنات کی بے جان اور غیر جاندار جو چیزیں ہیں، جو بظاہر تکلم نہیں کرتی ہیں، بظاہر ہمیں بولتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ طاقت، وہ قوت اور وہ صلاحیت عطا نہیں کی کہ ہم ان کی زبان کی تسبیح کو سمجھ سکیں. وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے ظاہری کانوں سے سن سکیں، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. آیے قرآن ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 ہے، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، البتہ میں شاید سورہ کا نام غلط بتا دیا ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 41 ہے، سورہ توبہ نہیں ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا فرما رہے؟ الم ترا. جہاں پہ بھی قرآن میں الم ترا آیا ہے، ویسے تو بظاہر خطاب رسول مکرم اسلام سے ہے، جیسے آپ قرآن میں جہاں کہیں بھی قل پڑھتے ہیں تو وہ خطاب رسول خدا سے ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایہا الکافرون. بظاہر وہ قل 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 رسول خدا سے خطاب ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک آنے والے جتنے بھی جن و انس ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی بشریت ہے، پروردگار عالم ان سب سے مخاطب ہے قرآن کے اندر. یہاں پر بھی اگر کہا الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، بظاہر رسول سے خطاب ہے، لیکن گویا ایک دعوت فکر ہے، گویا پروردگار عالم آپ سے سوال کرنا چاہتا، ہم سب سے یہ سوال کرنا چاہتے، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. ہر وہ چیز، ہر وہ جنو انسو طیرو وحوشو مخلوقات الہی جتنی بھی کائنات میں موجود ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. اور کون تسبیح کر رہا ہے؟ وہ طیر، وہ پرندے، صافات، جنہوں نے فضا میں اپنے پروں کو پھیلایا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں. پھر ایک عجیب چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کہتا ہے کل قد علم، یہ تمام مخلوقات جانتی ہیں، صلاتہ و تسبیحہ، اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو. یعنی اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی نماز پڑھ رہی ہیں،
تسبیح کے بارے میں تو سنا تھا لیکن نماز ہی پڑھی، صلاتہو یہاں پر اس آیت میں اس چیز کو صریحاً بیان کیا گیا ہے کہ مخلوقات الہی، تمام تر مخلوقات الہی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہی ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ عبادتیں جن کو اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ نسبت دی گئی ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، یعنی سب مخلوقات کے ساتھ قرآن میں پروردگار عالم نے 4 عبادتوں کو منسوب کیا ہے اور نسبت دی ہے۔ ان میں سے ایک تسبیح ہے، ایک حمد ہے، ایک سجدہ ہے اور ایک نماز ہے۔ یعنی اللہ کی ساری مخلوقات اللہ کی 4 طرح سے عبادت کر رہی ہیں، یا تسبیح کے ذریعے، یا حمد کے ذریعے، یا سجدے کے ذریعے، اور یا پھر نماز کے ذریعے سے۔ تسبیح کے بارے میں جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں آیہ قرآن کی تلاوت کی، سورہ نور کی آیت نمبر 41، جس میں کہا کہ سب مخلوقات الہی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ حمد کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی شے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بھی کر رہی ہو، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی ہو۔ تیسری چیز جس کو نسبت دی گئی ہے للہ یسجدو، کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اور ایک اور عبادت جس کو ہر مخلوق کے ساتھ نسبت دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجود کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم قعود کرتے ہیں، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، ایک خاص شرائط ہوتی ہے نماز کے صحیح ہونے کی، وہ سب ممکن ہے سب مخلوقات کے لیے نہ ہو۔ اس طرح سے رکوع، اس طرح سے سجدہ، اس طرح سے قیام و قعود، وضو کرنا واجب یا غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنا واجب، یا لباس کا پاک ہونا اور غصبی نہ ہونا وغیرہ، یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط ہے۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو سب مخلوقات کے لیے، ہر مخلوق کا نماز پڑھنے کا الگ طریقہ ہے۔ ممکن ہے پتھر الگ طریقے سے پڑھ رہا ہو، ممکن ہے وحشی جانور الگ طریقے سے پڑھ رہا ہو، فضا میں اڑنے والے پرندے الگ طریقے سے پڑھ رہے ہوں، بہرحال وہ عبادت جس کو تمام تر مخلوقات کے ساتھ نسبت دی گئی ہے وہ صلاۃ اور نماز ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ واقعہ آپ کی خدمت میں سناؤں۔ ایک شخص آیا رسول مکرم اسلام کی خدمت میں اور آ کر کہا خدا ختم الانبیاء پرزور حیدری صلوات رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں آپ پر ایمان لاؤں، لیکن ایمان لانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی معجزہ مجھے دکھائیں۔ بہت سے لوگ آتے تھے پہلے معجزے کی فرمائش کرتے تھے کہ فلاں معجزہ ہمیں دکھائیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ شخص بھی آیا رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ رسول خدا نے روایت کے مطابق 8 سنگریزے، 8 چھوٹے چھوٹے کنکر یا پتھر اٹھائے اپنے ہاتھوں پر، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کان لگا کر ان کی آواز سنو۔ اس شخص کو دعوت دی کہ ان سنگریزوں کی آواز کو سننے کی کوشش کرو۔ جب اس نے سنا، کان لگائے ان آوازوں پر، دیکھا کہ وہ سنگریزے، وہ پتھر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم ان بے جان چیزوں کو بھی تکلم کی صلاحیت اور قوت عطا فرماتا ہے، اور ہر وقت یہ بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ دوسرا جو واقعہ ہے صدر اسلام میں، اسلام کے آغاز میں رسول اللہ جب مسلمانوں کو درس دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر
ایک درخت کے سہارے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت نہ اس انداز سے مسجد النبوی اچھی طرح سے بنی ہوئی تھی، نہ کوئی ممبر وغیرہ تھا، نہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو رسول مکرم اسلام ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ بعد میں مسلمانوں نے ایک ممبر بنا لیا، رسول خدا کے بیٹھنے کے لیے ایک ممبر بنایا۔ جب پہلے دن نبی اس ممبر پر بیٹھے تو ایک بہت ہی سوزناک، بہت ہی دردناک آواز اور آہ و بکا، جیسے ہم گریا کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم چیختے ہیں یا چلاتے ہیں یا درد کی وجہ سے آہ کھینچتے ہیں، ایسی ایک آواز اس درخت سے بلند ہوئی۔ اس درخت سے اس آواز کو مسلمانوں نے سنا، گویا وہ درخت شکایت کرنا چاہ رہا تھا، وہ درخت آہ و نالا کرنا چاہ رہا تھا، وہ درخت فریاد کرنا چاہ رہا تھا کہ اب رسول اللہ میرے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھیں گے۔ اس تکلیف کو وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ رسول خدا آگے بڑھے اور بہت شفقت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اس درخت پر ہاتھ پھیرا، جیسے آپ جانوروں کو شفقت کرتے ہیں۔ درخت پر ہاتھ پھیرا، وہ درخت خاموش ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ کی تسبیح کا ایک طریقہ ہے اور اللہ کی اس نعمت پر شکر ہے جو رسول خدا کی صورت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو عطا فرمائی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور واقعہ کہ کس طرح سے موجودات الہی اور پرندگان اور جانور اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک پرندہ آیا امام کی خدمت میں، امام نے فوراً اس کو اپنے ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ اصحاب پریشان ہو گئے، یبنا رسول اللہ، اس پرندے کو آپ نے اپنے ابا میں کیوں چھپایا؟ امام نے فرمایا کہ یہ پرندہ خطرے میں تھا، ایک باز، ایک بہت بڑا پرندہ اس کو شکار کرنا چاہ رہا تھا، اس نے آ کر مجھ سے مدد طلب کی، مجھ سے پناہ مانگی، تو میں نے اس کو اپنی ابا کے اندر چھپا لیا۔ اصحاب حیران ہوئے، یبنا رسول اللہ، کیا آپ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں؟ کیا پرندے بھی بول سکتے ہیں؟ کیا پرندے بھی اپنا حال بیان کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا یقیناً یہ لوگ اپنا حال بیان کر سکتے ہیں اور ہم ان کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو قابل غور نقطہ ہے، امام نے ایک بہت خوبصورت کلام، ایک بہت خوبصورت حدیث یہاں پر بیان فرمائی۔ امام نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا شِيعَتَنَا اسْتَقَامَتْ لَأَسْمَعْتُكُمْ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اگر ہمارے شیعہ استقامت دکھائیں، اگر ہمارے شیعہ ثابت قدم بن جائیں، اگر ہمارے شیعہ واقعاً جیسے کہ شیعہ ہونا چاہیے، واقعاً ان کا عقیدہ ایسا ہو جائے، ان کا عمل ایسا ہو جائے، ان کا ہر فعل اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے، سیرت معصومین کے مطابق ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی پرندوں کی زبان سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یعنی روحانی طور پر انسان ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ وہ بھی پرندوں کی زبان کو سمجھنے لگے۔ معصومین تو معصومین، بعض بڑے بڑے علماء اور مجتہدین جو علمی اعتبار سے بہت بلند درجے پر فائز تھے، وہ کہتے تھے ہم باقاعدہ اپنے ان ظاہری کانوں سے درختوں کی اور پتھروں کی اور دیواروں کی تسبیح کو اور عبادتوں کو ہم اپنی زبان، اپنی کانوں سے سنتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ اس معرفت کی وجہ سے، اس عبادت کی وجہ سے ہے جو اللہ کی نسبت ان کو حاصل تھی۔ پھر آپ دیکھیے، چونکہ یہ ساری مخلوقات الہی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، تو رسول فرماتے ہیں خبردار کبھی بے زبان جانوروں کے چہرے پر مت مارو۔ آپ دیکھتے ہیں باہر جب گدھا یا گھوڑا اس ٹائپ کے جو جانور ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ وزن لاد دیا جاتا ہے، جب وہ نہیں چلتے ہیں ان کو چھڑی سے، ان کو لاٹھی سے، ان کو مختلف طریقوں سے مارا پیٹا جاتا ہے۔ رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، کبھی بھی جانوروں کے چہروں کے اوپر مت مارو۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان پیغمبر جن کی بادشاہی اور حکومت بے نظیر تھی، ایک مرتبہ جناب سلیمان پیغمبر ایک جگہ سے جا رہے تھے، اچانک کچھ چیونٹیوں پر جناب سلیمان پیغمبر کی نظر پڑی، چونکہ جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب بارش نہیں برستی، جب پانی کی کمی ہوتی ہے، جب خشک سالی ہو جاتی ہے، تو پھر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے طلب باران کے لیے۔ حضرت سلیمان پیغمبر اپنے لشکر والوں کے ساتھ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ اچانک کچھ چیونٹیوں پر جناب سلیمان پیغمبر کی نظر پڑی۔ جناب سلیمان پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب میدان میں جانے کی، اب نماز استسقاء پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چونٹیاں اپنے پاؤں پہ اس طرح سے کھڑے ہو کر رب ذوالجلال سے کہہ رہی ہیں، انسانوں انسانوں کی معصیت، انسانوں کی نافرمانی اور انسانوں کے گناہوں کی سزا ہم مخلوقات کو کیوں دے رہا ہے؟ اے رب ذوالجلال اپنی باران رحمت کو برسا۔ پیغمبر نے فرمایا اب ہمیں نماز استسقاء پڑھنے یا طلب باران کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان بے زبان جانوروں نے خدا سے ایسی دعا مانگی ہے، جلد از جلد اپنے گھروں کو پہنچو کہ بہت ہی زیادہ شدید بارش برسنے والی ہے۔ تو یہ مخلوقات اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگتی ہیں، اللہ ان کی دعا کو مستجاب بھی کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور واقعہ اس اعتبار سے ہمیں ملتا ہے کہ ہر مخلوق الہی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام معصوم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ دیکھا ایک بھیڑیا امام کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ اصحاب ڈر گئے، یا ابن رسول اللہ، ظاہر ہے بھیڑیا ایسا جانور ہے جو انسان کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اصحاب ڈر گئے، یا ابن رسول اللہ، یہ بھیڑیا ہماری جانب آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھیڑیا قریب آیا، امام نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اصحاب نے کہا، یا ابن رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری مادہ، یعنی اس بھیڑیا کی جو مادہ ہے وہ اس وقت درد ذہ کی تکلیف میں مبتلا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا، جس کی وجہ سے وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو یہ مجھ سے مدد طلب کرنے کے لیے آیا ہے کہ آپ دعا کریں، اس وقت میری مادہ جس تکلیف میں ہے، پروردگار عالم اس کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ تو کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بھی کر رہی ہے، اللہ کی حمد بھی کر رہی ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان آوازوں کو ظاہری کانوں سے سن نہیں سکتے اور ہم ان چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ بعض جانوروں کو میدان حشر میں بھی لایا جائے گا۔ یہ تسبیح کرنے والے جو جانور ہیں، ان میں سے بعض جانوروں کو میدان حشر میں بھی لایا جائے گا، اور جس کے لیے قرآن سورہ تکویر آیت نمبر 5 میں گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب ان وحشی جانوروں کو میدان حشر میں محشور کیا جائے گا، لایا جائے گا۔ جب ان کو لایا جائے گا، اب ظاہر ہے ان کا کوئی حساب کتاب تو ہے نہیں، ان پر کچھ واجب یا حرام تو تھا نہیں جو ان سے سوال اور جواب ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا۔ تو ان کو میدان حشر میں لانے کا یا محشور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں، کچھ جانوروں کو میدان حشر میں لایا جائے گا، لیکن ان کو نہ جنت میں بھیجا جائے گا نہ ہی جہنم میں بھیجا جائے گا، بلکہ وہ میدان حشر میں آنے کے بعد اللہ کے فرمان سے خاک بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آگے کوئی جنت یا جہنم ان کے لیے نہیں ہے۔ جب کافر اس منظر کو دیکھیں گے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے عصیان کیا ہے، جنہوں نے طغیان کیا ہے، جنہوں نے اس دنیا میں دوسرے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا ہے، وہ لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ جانور جو میدان حشر میں لائے گئے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، ان کو جنت جہنم میں نہیں بھیجا گیا، ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، میں بھی
ان جانوروں کی طرح مٹی بن جاتا، مجھ سے کوئی حساب اور کتاب نہ ہوتا، یہ سزا مجھے نہ ملتی، مجھے جہنم میں نہ بھیجا جاتا، جہنم کی آگ کی گرمی مجھے برداشت نہ کرنی پڑتی، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں خاک ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ کس کو دیکھ کے کہا جا رہا ہے؟ ان جانوروں کو جن کو میدان حشر میں لانے کے بعد مٹی بنا دیا گیا یا خاک بنا دیا گیا۔ تسبیحات میں سے ایک تسبیح جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بہت زیادہ روایات میں اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، وہ تسبیحات اربعہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہی تسبیحات اربعہ جو آپ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تسبیحات اربعہ کے بارے میں ایک روایت ہے، رسول خدا ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک کسان پودے لگا رہا ہے، بیج بو رہا ہے۔ رسول نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پودا لگا رہا ہوں، بیج بو رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں تاکہ یہ بڑے ہو جائیں تو ان کے پھل سے میں استفادہ کر سکوں۔ رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر دوں ایک ایسے درخت کے بارے میں جو ان تمام درختوں، ان تمام پودوں سے کہیں زیادہ ابقا باقی رہنے والا، اسرع جلدی سے رشد کرنے والا اور اطیب ان تمام درختوں سے کہیں زیادہ پاک اور پاکیزہ، کیا تمہیں ایسے درخت کے بارے میں اطلاع دوں؟ کہ یا رسول اللہ دیجئے۔ خوش ہو گیا، کون سا ایسا درخت ہے جو ان تمام درختوں سے زیادہ اسرع ہے، ابقا ہے، اطیب ہے؟ رسول نے فرمایا جب تم دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہو، پروردگار عالم جنت میں تمہارے نام کے 10 ایسے درخت لگا دیتا ہے، بہترین اطیب ابقا اور اسرع درخت تمہارے نام کے لگا دیتا ہے۔ تسبیحات اربعہ کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ کچھ فقراء پیغمبر کی خدمت میں آئے مدینے میں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، چونکہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا امراء کے پاس، امیر لوگوں کے پاس ہے، تو ہم مال نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں جن کو امیر لوگ حاصل کر لیتے ہیں، انفاق کر کے، صدقہ دے کے، خمس دے کے، زکوٰۃ دے کے، کسی غریب کی مدد کر کے، وہ جو ثواب حاصل کر سکتے ہیں ہم اس ثواب سے محروم ہیں۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں بھی ویسا ثواب مل جائے؟ رسول مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بھی ویسا ہی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو زیادہ تسبیحات اربعہ کو اپنی زبان پہ جاری رکھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، تمہیں بھی ویسا ثواب مل جائے گا جیسے ایک امیر انسان کو انفاق کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب یہ روایت ظاہر فقراء نے سنی، غریبوں نے سنی، وہیں پر امراء نے بھی سنی، امیروں نے بھی سنی، انہوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ پھر یہ غریب لوگ رسول کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہاں پر بھی وہ امراء ہم پر سبقت لے گئے، ایک تو مال کے ذریعے سے انفاق کر رہے ہیں، مال کو خرچ کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح یہ تسبیحات اربعہ پڑھ کے بھی جیسا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ بس یہ کہنا تھا، آئے قرآن نازل ہوئی، جبرائیل امین اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، یہ عبادت سب کے لیے ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا پروردگار عالم اس کو ظاہر ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آپ دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ تسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، یہاں تک کہ معصوم کا فرمان ہے جب آپ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس مجلس کا اختتام ہو تو مجلس کو اس آیے کے ذریعے سے اختتام تک پہنچائیں، جب مجلس ختم ہو مجلس کے اختتام پہ اس آیت کو پڑھیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
یہ سورہ صافات ہے، آیت نمبر 180 سے لے کر 182. سورہ صافات آیت نمبر 180 سے 182 تک 3 آیتیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یعنی جب کہیں جہاں کہیں بھی کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، اس کا اختتام اس آیے قرآن کے ذریعے سے کریں. پھر ایک اور تسبیح جو بہت زیادہ اہم ہے، جب آپ سفر پہ جائیں، چاہے گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں، چاہے جہاز پہ سفر کر رہے ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، یا پچھلے زمانے میں جیسے گھوڑے پہ سفر ہوا کرتا تھا، معصوم فرماتے ہیں کہ آپ ایک دعا کو پڑھیں. اس دعا کا آغاز بھی تسبیح کے ساتھ ہو رہا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اس تسبیح کو پڑھ کے آپ اپنے سفر کا آغاز کریں، انشاءاللہ آپ کا سفر بخیر ہوگا، آپ خیر خیریت سے جائیں گے، خیر خیریت سے واپس آئیں گے. تو تسبیح کی بہت زیادہ تاکید قرآن نے کی ہے، تسبیح کی بہت زیادہ تاکید روایات میں معصومین نے کی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہاں تک کہ روایت میں ہے، معصوم نے فرمایا کہ جب ایک دیوار گرتی ہے، ظاہر ہے کوئی دیوار پرانی ہو، بوسیدہ ہو، مٹی کی ہو، بارش آ جائے یا طوفان آ جائے یا زلزلہ آ جائے یا پرانی ہونے کی وجہ سے وہ دیوار گر جاتی ہے. امام معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی دیوار گرتی ہے اور اس کے گرنے کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، آپ جان لیں کہ اس گرنے کی آواز میں بھی اللہ کی تسبیح موجود ہے. وہ دیوار کے گرنے کی آواز بھی گویا اللہ کی تسبیح ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دوسری روایت میں معصوم نے فرمایا کہ کوئی پرندہ یا کوئی جانور شکار کرنے والا اس کو شکار نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کو ترک کر دیتا ہے. کیوں شکار ہوتا ہے؟ کیوں ایک شکاری ایک پرندے کو شکار کر لیتا ہے؟ کیوں ایک شکاری ایک جانور کا شکار کر لیتا ہے؟ کیوں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی تسبیح کو ترک کر دیتا ہے، پھر ہی شکاری اس کا شکار کر سکتا ہے. جس طرح سے جانور اور پرندے اور جن اور انس اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اسی طرح کائنات کی بے جان چیزیں بھی، حتیٰ کہ یہ لباس. آپ حیران ہوں گے، بہت عجیب روایات ہیں کہ واقعاً شاید ایسی روایات آپ نے نہ پڑھی ہو نہ سنی ہو کہ یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں، یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، یہ چادر جو ہم اوڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ روایت میں رسول خدا نے اپنی ایک زوجہ سے کہا کہ میرا یہ لباس دھو دو، دھونے کے لیے کہا. اس زوجہ نے کہا یا رسول اللہ کل ہی تو اس لباس کو دھویا تھا. رسول نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میرا یہ لباس تسبیح کو ترک کر دے؟ کیونکہ لباس جب میلا ہو جاتا ہے تو وہ تسبیح ترک کر دیتا ہے، تسبیح نہیں کرتا. ایک پاک اور پاکیزہ اور دھلا ہوا خوشبودار صاف ستھرا لباس اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہی لباس میلا ہو جائے، وہی لباس بدبودار ہو جائے، وہی لباس گندا ہو جائے، میل کچیل اس کے اوپر لگ جائے تو وہ ترک تسبیح کر دیتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو کائنات کی تمام مخلوقات کی مانند، کیونکہ ہمیں پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کائنات کی تمام مخلوقات پر ہمیں فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو باقی موجودات سے بھی کہیں زیادہ بہترین طریقے سے اللہ کی تسبیح اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا بار الہا پاک پروردگارہ ہمیں عام دنوں سے کہیں زیادہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہا زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تیرا قرب حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ اپنا وقت دعا میں، استغفار میں اور تلاوت قرآن میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا بار الہا اس قرآن کو جو خود نور ہے ہمارے قلوب کے نور کا ذریعہ بنا. اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو منور فرما. خدایا بار الہا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری طاعات، ہماری عبادات، ہمارے روزوں کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما.
بار الہا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، پوری دنیا سے پوری عالم انسانیت سے کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ بار الہا وقت کے امام یوسف زہرا جمال محمدی حضرت حجت ابن الحسن امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ بار الہا ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا قلب امام کو ہمارے اعمال سے راضی اور خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بر محمد و آل محمد صلوات۔